اچھا، جب ہم لفظ طاقت سنتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے؟ شاید فوجیں، بڑی بڑی سلطنتیں، کنٹرول، مطلب قبضہ، ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ سب کچھ، یہ قبضہ، طاقت کا ایک بہت بڑا فریب ہو؟ کیا ہو اگر یہ دراصل طاقت نہیں بلکہ کسی چھپی ہوئی کمزوری کی سب سے بڑی نشانی ہو؟ چلیں آج اسی خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ جو جملہ سامنے نظر آ رہا ہے نا، سمجھیں یہ ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ اور کتنا گہرا ہے یہ کہ بھئی قبضہ کرنا شاید آسان ہو، مگر اسے قائم رکھنا اور پھر اسے اپنے لیے فائدہ مند بنانا، وہ تو لگ بھگ ناممکن ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، فتح کے ڈھول بجنے کے بعد۔ تو پھر سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر انسان اس کے پیچھے بھاگتا کیوں ہے؟ بھئی اگر یہ اتنا ہی کھوکھلا ہے تو تاریخ کیوں بھری پڑی ہے اس کی مثالوں سے؟ یہ آخر ہے کیا؟ طاقت کا ایک بہت ہی خوبصورت دھوکہ، یا پھر اپنی ہی کمزوریوں پر ڈالا گیا ایک پردہ؟ اچھا، تو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے نا، آئیے قبضے کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں۔ سمجھیں دو میدان جنگ ہیں، ایک تو وہ جو صاف نظر آتا ہے، یعنی زمین پر قبضہ، اور دوسرا وہ جو نظر نہیں آتا لیکن شاید کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے سوچ کا میدان۔ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ہی کہانی بار بار دہرائی جاتی ہے، طاقت کی کشمکش۔ سلطنتیں بنی، مٹ گئیں، سب کے سب اسی ایک دوڑ میں لگی ہوئی تھیں، کنٹرول حاصل کرنا۔ لیکن پتہ ہے تاریخ ایک اور سبق بھی سکھاتی ہے کہ کسی جگہ فتح کا جھنڈا گاڑ دینا ایک بات ہے، اور اس جھنڈے کو وہاں لہراتے رہنا وہ بالکل ہی دوسری کہانی ہے۔ اور یہاں نا ان دونوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، زمین پر قبضہ تو نظر آتا ہے، فوجیں ہیں، ٹینک ہیں، نئی سرحدیں کھینچ دی گئیں، یہ سب ٹھوس چیزیں ہیں۔ لیکن سوچ پر قبضہ، ارے وہ تو دل اور دماغ کے اندر لڑی جانے والی ایک خفیہ جنگ ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ انجام دونوں کا ایک ہی ہے، عارضی، ناپائیدار۔ زمین پر جو قبضہ ہوتا ہے نا، اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز پر ہوتی ہے، جبر، زبردستی۔ اور جو دیوار جبر سے کھڑی کی جائے اس میں دراڑیں تو پڑیں گی ہی۔ یہ ایک ایسی عمارت کی طرح ہے جسے ہر لمحے خوف اور طاقت کے ستونوں کا سہارا چاہیے، اور جیسے ہی وہ سہارا ہٹایا، دھڑام، پوری عمارت زمین پر۔ اور جہاں تک سوچ کی بات ہے، تو سوچ پر قبضہ کرنا تو ایسا ہے جیسے کوئی ریت پر محل بنا رہا ہو۔ بھئی انسانی شعور تو آزاد پیدا ہوا ہے، اس کی فطرت میں ہی سوال کرنا اور بغاوت کرنا ہے۔ آپ جسم کو تو شاید زنجیریں پہنا دیں، لیکن سوچ کی پرواز کو ہمیشہ کے لیے نہیں روک سکتے۔ اور ایک نہ ایک دن وہ سوچ سوال ضرور اٹھائے گی، اور بس وہی ایک سوال اس قبضے کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی قبضے کی باہر کی شکل۔ اب چلے ذرا اندر جھانکتے ہیں، اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے؟ یعنی جو قبضہ کر رہا ہے اور جس پر قبضہ ہوا ہے، ان دونوں کے ذہنوں میں آخر چل کیا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جبر جو ہے نا، وہ ایک بیج کی طرح ہے۔ آپ اسے جتنا زمین میں دبائیں گے، یہ اندر ہی اندر اتنی ہی مضبوطی سے جڑیں پکڑے گا۔ یہ بیج ہے مزاحمت کا۔ ہو سکتا ہے اوپر سے سب خاموش لگے، لیکن زمین کے نیچے ایک طوفان پنپ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ پھوٹتا ہے نا، تو پھر بڑی بڑی سلطنتوں کی بنیادیں تک ہلا دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قبضہ آخر کار ناکام ہوتا ہی کیوں ہے؟ اس کی 3 بڑی وجہ ہیں۔ پہلی، اس میں لوگوں کی رضامندی، ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ دوسری، انصاف کا ترازو ایک طرف جھکا رہتا ہے۔ اور تیسری، یہ ایک ایسا کھیل بن جاتا ہے جس میں سارا فائدہ صرف ایک فریق کا ہوتا ہے، اور ایسا رشتہ، ایسا نظام کبھی بھی لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا۔ اور یہاں ہم ایک بہت ہی اہم، ایک بہت ہی بنیادی نفسیاتی نقطے پر پہنچتے ہیں۔ قبضے کی یہ جو خواہش ہے نا، یہ طاقت کی نشانی نہیں، یہ گہرے عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کی علامت ہے۔ یہ اس شخص یا قوم کی نفسیات ہوتی ہے جو اپنی اندرونی کمزوری کو باہر کے کنٹرول سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یاد رکھیے گا، اصل طاقتور کو شور مچانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ٹھیک ہے، اگر قبضہ طاقت کا ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، تو پھر اصل طاقت، حقیقی طاقت کیسی دکھتی ہے؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: اثر، یعنی انفلوئنس۔ اور بس یہیں سے طاقت کی پوری بحث ایک بالکل نیا موڑ لے لیتی ہے۔ فرق بہت سادہ ہے۔ قبضہ کہتا ہے تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا، جبکہ اثر کہتا ہے آؤ مل کر یہ کرتے ہیں۔ ایک میں مجبوری ہے، دوسرے میں شراکت داری۔ ایک کا زور وقتی ہے، دوسرے کا ساتھ دائمی۔
اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو تاریخ میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں لکھتا ہے۔ یہاں اس ٹیبل میں دیکھیں، دونوں راستے بالکل الگ ہیں۔ ایک کی بنیاد ہے جبر اور خوف پر، تو دوسرے کی بنیاد ہے احترام اور اعتماد پر۔ ایک کا طریقہ ہے لوگوں کو مجبور کرنا، دوسرے کا طریقہ ہے دل جیتنا، اور نتیجہ وہ تو بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہے وقتی غلبہ جو کل تاریخ کی کتابوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا، اور دوسری طرف ہے دیر پا کامیابی، ایک ایسی میراث جو نسلوں تک یاد رکھی جاتی ہے۔ اور یہ دلوں کو جیتنے والی طاقت کیسی ہوتی ہے؟ ذرا اس استاد کے بارے میں سوچیں جس نے کسی کی زندگی بدل دی، یا اس لیڈر کو یاد کریں جس کے ایک اشارے پر لوگ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر قبضہ نہیں کیا تھا، انہوں نے انہیں انسپائر کیا تھا، انہوں نے جسموں پر نہیں دلوں پر راج کیا تھا۔ چلیں اب فرد اور قوم کی سطح سے ذرا اوپر اٹھتے ہیں اور اس ساری بات کو پورے معاشرے پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ آخر وہ کون سے اصول ہیں جو کسی بھی معاشرے کو واقعی مضبوط اور پائیدار بناتے ہیں؟ اور خاص طور پر آج کے دور میں یہ بات اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ یہ معلومات کا دور ہے، جہاں ہر ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے، ایک آواز ہے۔ معلومات ایک سیلاب کی طرح ہے جسے اب کوئی ایک شخص یا گروہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں سوچ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی چھلنی سے سمندر کو قابو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اب پہلے سے کہیں زیادہ ناممکن ہو چکا ہے۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، پائیدار معاشرے 3 اصولوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا، جبر کے بجائے مکالمہ۔ دوسرا، قبضہ کرنے کے بجائے تعلق بنانا۔ اور تیسرا، طاقت کی حکمرانی کے بجائے انصاف کی حکمرانی۔ یہی وہ اصول ہیں جو وقت کی کسوٹی پر ہمیشہ پورے اترتے ہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ اصل کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا کہ کتنوں کو جھکایا گیا، بلکہ یہ ہے کہ کتنوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھا گیا۔ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا، ان کی آزادی کو تسلیم کرنا اور مل جل کر کام کرنا، یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر حقیقی اور دیر پا کامیابی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے، حقیقی طاقت آخر ہے کیا؟ زمینوں کو مجبور کرنا یا دلوں کو جیتنا؟ بندوق کی نالی سے حاصل کیا گیا کنٹرول یا اپنے کردار سے حاصل کیا گیا اعتماد؟ یوں تو انتخاب بہت واضح لگتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انسان اکثر غلط انتخاب ہی کرتا آیا ہے۔